السلام علیکم، نظر چوہان فورڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج یہ میں ویلاگ اندر سے کر رہا ہوں۔ ایک تو باہر -7 ٹیمپریچر ہے، برف پڑی ہوئی ہے۔ دوسرا آپ کو پھر ترغیب ہوگی کہ برف بڑی اٹریکٹیو ہے، اسے دیکھنے جائے۔ آج میں جب صبح اٹھا مجھے بہت شدید دکھ ہوا۔ کچھ میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے ادھر تصویریں شیئر ہوئی تھی جس میں لوگ مرے پڑے گاڑیوں میں دکھائے ہوئے تھے۔ یہ دراصل سب کچھ پاکستانی قوم کی عکاسی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے کوئی ٹھیک 2 سال پہلے ایک 83 سالہ بابا، میرا بڑا دوست ہے، اسپوکین واشنگٹن میں رہتا ہے، ہم نے سوچا نیو ایئر منانے وینکوور جاتے ہیں۔ میری ایک دوست تھی کینیڈا میں، وہ بھی بلا رہی تھی، اور دوسرا بابا کسی وقت ادھر جاب شاپ کرتا ہوتا تھا کوئی 30 سال پہلے۔ مجھے بڑا ڈر تھا، رات میں راستے میں برف باری ہو رہی تھی کہ یار یہ 83 سال کا بابا کیسے چلائے گا۔ کمال ہے جی، ہاؤ دے مینیج روڈز ڈیورنگ برف باری۔ ہم بالکل بخیریت وہاں پہنچے، کوئی 8 گھنٹے کا جرنی تھا، بیچ میں فیری کا سفر بھی تھا کینیڈین سائڈ پہ۔ خیر اس وقت جب ہم پہنچے برف باری نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان میں ہمارے حکمران اور ہمارے عوام، ایکچولی جو حکمران ہوتے ہیں یہ ریفلیکشن ہوتے ہیں عوام کی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی انڈیویجول کانشنس، ہماری انفرادی ضمیر اور سوشل کنسنسس، اجتماعی سوشل کنسنسس بہتری کے لیے کبھی نہیں ہوا ہے۔ وہ سیلفشنس پہ ہوا ہے، وہ پیسے اکٹھے چار کرنے پہ ہوا ہے۔ آج جی جہانگیر ترین نے نون لیگ جوائن کر لی، آج جی یہ دھماکہ ہو جانا ہے، لا محالہ سارے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک نیا ٹاپک مل گیا ہے جی کہ طالبان کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس بارڈر پہ ڈیورنڈ لائن پہ کبھی کسی نے گورے انگریز کلونیل تو مقابلہ نہیں کر سکے تھے، ویسے مغلیہ نے تو کیا تھا۔ یہ طالبان کی بہت بڑی بھول ہے کہ یہ پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن خیر جی، آپ نے نیوکلیئر میزائلز بنا لیے ہیں، آپ جی بڑی ٹائم والی قوم بن گئے ہیں۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے نیدرلینڈز میں پڑھتا تھا، ایک فنکشن ہوتا تھا ہر سال، اور رات کو میں اٹینڈ کیا کہیں، میں نے کہا یار ادھر سے نکلیں گے کیسے، یہ تو مر جائیں گے، کندھے سے کندھا لگ رہا اور میلوں دور۔ لو جی جب اناؤنس ہوا کہ یہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا لوگ کدھر گئے جی، کوئی اتنی تنظیم۔ اسی طرح ایک میں ہائیڈ پارک میں لائیو کنسرٹ بچوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اس میں بھی اسی طرح جی اتنا تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ لیکن جناب جب ختم ہوا، ایک سائڈ پہ گھوڑے لگ گئے، انہوں نے یہ وہ قومیں پلان کرتی ہیں، ان قوموں کے کوئی منشور ہے، ان قوموں کو زندگی میٹر کرتی ہے، ہمیں نہیں کرتی ہے، ہمیں 4 دھمڑیاں میٹر کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہم سارے تو بالکل، میں آپ کو بتاؤں، بم پہ بیٹھے ہیں، 22 کروڑ پاکستانی بم پہ بیٹھے ہیں، اور بہت خوش ہیں کہ ہم بم پہ بیٹھے ہیں، اور بضد ہیں کہ ہم نے بم پہ بیٹھے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میرے جیسا آدمی جو امریکہ میں آ کے بھی ابھی تک سوچ رہے ہیں ان پاکستانیوں کے بارے میں، حالانکہ میرے بچے سیٹلڈ ہے، میرا کوئی پاکستان سے لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی یار میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا، چلو یار پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں، ان کو سمجھا جائیں، ان کو عقل کی بات بتا جائیں۔ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں جی۔ وزیر صاحب کہتے ہیں اکانومی بڑی بڑھ گئی ہے جی، ادھر 1 لاکھ کاریں آ گئی ہیں، شیخ رشید صاحب نے آج فوج بلا لی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جماعت اسلامی نے وہاں کیمپ لگا لیے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہیں قدرتی جون سی آفات، ایک ہوتی ہیں خود آ بیل مجھے مار۔ تو پاکستانیوں کو تو خود یہ نواز کانڈے کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنانا، یہ آ بیل مجھے مار والا مسئلہ تھا نا، جو جتنے بھی ووٹ 4 ووٹ اس کو ملے وہ یہی تھا۔ تو یہ اللہ کے ہاں، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، میں بنیادی طور پر ایک روحانی شخص ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہر انسان کے اندر بستا ہے، اور یہ نیتوں کا معاملہ ہے، سارا اعمال کا معاملہ ہے۔ اور جناب صاحب اس طرح ہے کہ یہ ایکشن ری ایکشن پہ بیسڈ ہے، کرما پہ بیسڈ ہے، اب جو کرتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ انڈیویجولی پاکستان میں جتنا گند ہر کوئی کر رہا ہے، اس کو پھر کولیکٹیولی
اور پھر اسٹیٹ اس کو ملٹیپلائی کر رہی ہے. ریزلٹ وڈ بی دس. کل میں نے لگایا تھا اسٹیٹ بینک کا گورنر 1.5 کروڑ روپے مہینہ لیتا ہے، جو کہ ادھر فیڈرل ریزرو کا چیئرمین امریکہ میں نہیں لیتا، اور نہ وہ اتنی پرکس اینڈ کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے فیڈرل ریزرو کا ادھر چیئرمین. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے اپنے لیے یہ راستے خود متعین کیے ہیں. اوکے فائن، کیپ آن ٹریڈنگ آن اٹ، کیپ آن سفرنگ، کیپ آن ڈائنگ. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. اللہ نے